السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ پروموٹ ہو کے میٹرک سے فرسٹ ایئر میں آ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ فرسٹ ایئر کی جو پیپر کی اسکیم ہے، فرسٹ ایئر میں جو اسٹڈی کی میتھڈالوجی ہے، وہ میٹرک کے پیپر اسکیم سے، میٹرک کے جو پیپر کو تیار کرنے کی جو آپ کا میتھڈ ہے، اس کو پڑھنے کے میتھڈ سے مکمل طور پہ ڈفرینٹ ہے. تو آج سب سے پہلے تو میں پیپر کی جو اسکیم ہے اس کو ڈسکس کرنے لگا ہوں. آپ لوگوں نے پارٹ 1 میں فزکس 1 میں جو بک پرچیز کرنی ہے وہ مینشن ہے یہاں پہ KPK ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور. آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے، آپ کے جو ٹوٹل مارکس تھیوری کے ہوں گے وہ 85 ہیں، اور جو پریکٹیکل ہے وہ بیسیکلی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے بعد مکمل طور پہ لیا جاتا ہے، جو کہ کمبائنڈ ہوتا ہے، پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے پریکٹیکلز پہ کنسسٹ کرتا ہے، اور اس کے مارکس 30 ہوتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ 15 مارکس پارٹ 1 کو مل جائیں، پارٹ 2 کو بھی 15 مل جائیں، تو پریکٹیکل کے پارٹ 1 کے 15 اور تھیوری کے 85، تو ٹوٹل فزکس کا جو آپ کا بن رہا ہے وہ 100 مارکس کا پیپر بن رہا ہے. اچھا، تھیوری کے اس پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو 3 آورس مکمل طور پر دیے جائیں گے، جس میں 25 منٹس آبجیکٹیو یعنی MCQs کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے، اور باقی جو 2 آورس اینڈ 35 منٹس یہ بیسیکلی آپ کو جو باقی اس کے پورشنز ہوں گے ان کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے گا. سیکشن جو آپ کے پیپر کے ہیں وہ بیسیکلی 4 سیکشن پر کنسسٹ کرتا ہے: سیکشن A، سیکشن B، سیکشن C اینڈ سیکشن D. سیکشن A کو بیسیکلی اس میں MCQs ہوتے ہیں، 17 MCQs ہوتے ہیں، ہر ایک MCQ کا 1 مارکس ہے. تو اس طرح سے یہ ٹوٹل 17 مارکس کا یہ MCQs کا پیپر ہوتا ہے، اور اس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو 25 منٹس دیے جاتے ہیں. پھر سیکشن B کی طرف آپ آ جائیں، یہ بیسیکلی سبجیکٹیو سائڈ پہ آ جاتا ہے. سیکشن B میں جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ 21 ہوتے ہیں. سیکشن B، C اور D کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو 2 آورز اینڈ 35 منٹس دیے جائیں گے. سیکشن B کوسچن نمبر 2 سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں ٹوٹل آپ کو 10 کوسچنز گیون ہوتے ہیں، جن میں سے آپ نے 7 کوسچنز کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ہر کوسچن کے 3 مارکس ہیں. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 21 مارکس کا یہ سیکشن B ہے. تو آپ کی جو کہ بک میں چیپٹر 1 سے چیپٹر 10 تک 10 چیپٹرز شامل ہیں. تو سیکشن B میں جو MCQ جو شارٹ کوسچنز پک کیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 5 تک ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سیکشن C ہے آپ کے پاس. سیکشن C میں بھی 10 کوسچنز ہیں آپ کے پاس، جن میں سے آپ نے 7 اٹیمپٹ کرنے ہیں، ہر کوسچن کے 3 مارکس ہیں. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 21 مارکس کا سیکشن C بن جاتا ہے، اور یہ کنسسٹ کرتا ہے چیپٹر نمبر 6 ٹو چیپٹر نمبر 10. اس کے بعد آپ سیکشن D کی طرف آ جائیں. تو سیکشن D میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو 3 کوسچن دیے جائیں گے: کوسچن 4، کوسچن 5، کوسچن 6. ان میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے. ہر کوسچن کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ 13 ہوتے ہیں. یہ ہر کوسچن جو ہے وہ 2 پارٹس پر کنسسٹ کرتا ہے. تو بعض اوقات ایک پارٹ کے 7 مارکس ہیں تو دوسرے کے 6 مارکس ہیں، بعض اوقات ایک کے 8 ہیں تو دوسرے کے 5 مارکس ہیں، لیکن کلیکٹیولی ہر کوسچن کے 13 مارکس ہوں گے. تو آپ 2 اٹیمپٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس 26 مارکس کا ایک سیکشن D ہوگا. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس اسکیم پہ فوکس کریں تو آپ کی جو 17 جو مارکس کے MCQs آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے بہت تھارولی اس بک کو پڑھنا ہے، کیونکہ وہ MCQs کہیں سے بھی پک کیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ سیکشن B میں آ جائیں تو جو شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں تو شارٹ کوسچن بھی وہ بک کی جو اینڈ سے پک کیے جا سکتے ہیں، ان کی جو سائیڈ وائز انفارمیشن ہے یا تھیوری میں سے بھی وہ کسی قسم کے کوسچن کو پک کر سکتے ہیں. تو یہ 21 مارکس بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کنسیپچولی پڑھنا پڑے گا.
اسی طرح سے سیکشن سی میں بھی یہی صورتحال ہے. سیکشن ڈی میں اگر آپ آ جائیں تو یہ جو پارٹ اے ہے یہ یوزلی ہر کوشچن کا لانگ کوشچن پہ کنسسٹ کرتا ہے، اور جو پارٹ بی ہے یہ نومیریکلز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے نومیریکلز کو بھی آپ سکپ نہیں کر سکتے، چاہے وہ تھیوری میں ہے چاہے وہ ایکسرسائز میں شامل ہے. تو شارٹ کوشچنز کو آپ سکپ نہیں کر سکتے، ایم سی کیوز کو. تو کلیکٹیولی اس پوری اسکیم کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ فزکس کی بک آپ کے سامنے ہو تو آپ نے اپنے مائنڈ میں اس بات کو رکھنا ہے، اس احساس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ نے کنسیپچولی ہر کنسیپٹ کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے، تاکہ کسی بھی طرح سے آپ کا جو کوشچن آتا ہے تو آپ اس کو اٹیمپٹ کرنے کے قابل ہو سکیں. یاد رکھیے گا کہ بہت ہی زیادہ کمپٹیشن کا دور ہے. اگر آپ اس وقت آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم پورے پاکستان میں یہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہے، اور آبویسلی ہر بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آنے والے چیلنجز کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کر رہا ہے. تو آپ اپنے ٹائم کو جتنا جو ہے قیمتی بنائیں گے یہ آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، تاکہ آپ بھی اس کمپٹیشن میں آپ آگے جا سکیں. اب یہ پیپر کی اسکیم جو ہے ڈسکس کرنے کے بعد اب میں آپ کی جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1 کو سٹارٹ کروں گا. چیپٹر نمبر 1 آپ کا بیسیکلی ہے میئرمنٹس کے حوالے سے. یاد رکھیے گا کہ آپ کی ٹوٹل جو بک میں چیپٹرز ہیں وہ 10 چیپٹرز شامل ہیں. تو ہم انشاءاللہ تمام چیپٹرز کو، ان کے شارٹ کوسچنز کو، ہر چیز کو دیکھیں گے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی بھی آن لائن لیکچر کو سنیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ کاپی پہ اتاریں. پوائنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، پیجز آپ کے پاس ہونے چاہیے، کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ اپنے تمام ریسورسز اپنے سامنے رکھیں، اپنے پاس رکھیں، اور اس کے بعد اس ویڈیو لیکچر کو سنیں. ادروائز اگر آپ نے صرف سننے کی اپنی حس کو یوز کیا تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ ان لیکچر سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں، چاہے وہ سننے کی ہے، چاہے وہ ہاتھوں سے لکھنے کی ہے، چاہے وہ بولنے کی ہے، آپ ہر طرح سے مکمل طور پہ اپنا فزیکل انٹریکشن استعمال کریں. ہر لحاظ سے اپنے تمام سینسز کو، اپنے ریسورسز کو یوز کریں، تاکہ آپ جب لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی جو توجہ ہے اس چیز کی طرف زیادہ ہوگی، اور وہ آبویسلی زیادہ دیر تک آپ کے مائنڈ میں باقی رہے گی. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ آپ کا جو ہے میئرمنٹس کے حوالے سے چیپٹر نمبر 1 میئرمنٹس. ایس ایل اوز. ایس ایل اوز کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز یا اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز. اس جو بھی ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ اس کے 2 ہی آؤٹ کمز ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ واٹ آر فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ دیئر ٹائپس. فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہیں، ان کی ٹائپس یا ان کی کیٹیگریز کیا ہیں. اینڈ نمبر 2 واٹ آر سپلیمنٹری یونٹس. جی نمبر 1 فزیکل کوانٹیٹیز. فزیکل کوانٹیٹیز بیسیکلی ان کوانٹیٹیز کو کہا جاتا ہے جو کہ میئر کی جا سکیں. اب کوشچن ارائز یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسی کوانٹیٹیز بھی ہیں جن کو میئر نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کا آنسر ہے یس. ایسی بہت سی کوانٹیٹیز ہمارے آس پاس موجود ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک ٹیچر آپ کی کلاس میں انٹر ہوتا ہے اور وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ غصے میں ہے، تو آپ اس کے غصے کو میئر نہیں کر سکتے. اسی طرح سے بہت سی ایسی فیلنگز ہیں جن کو میئر نہیں کیا جا سکتا. تو اٹ مینس کہ بہت سی ایسی کوانٹیٹیز ہمارے آس پاس موجود ہیں جو میئریبل نہیں ہیں. سو وہ فزیکل کوانٹیٹیز نہیں ہوں گی. تو فزیکل کوانٹیٹیز کا مطلب ہے وہ کوانٹیٹیز جن کو میئر کیا جا سکے. اور سیکنڈلی ان کی کوئی فزیکل سگنیفیکنس بھی ہو. اس فزیکل سگنیفیکنس کے ورڈ کو میں آگے بتاؤں گا کہ آخر وہ میئر تو کی جا سکتی ہے. ایک یہ بات تو سامنے آپ کے پاس آ گئی ڈیفینیشن کے. اور سیکنڈلی کہ اس کی کوئی فزیکل سگنیفیکنس بھی ہونی چاہیے.
تو اگین اس ایکویشن اس ڈیفینیشن کو ریوائز کر لیجیے گا. The quantities which can be measured and have physical significance are known as physical quantities. Physical quantities جو ہے فزکس کی سمجھ لیں کہ ایک فاؤنڈیشن ہے, فزکس کی ایک بنیاد ہے. فزکس کی جتنی بھی ایکویشنز ہیں, فار ایگزامپل موسٹ کامن ایکویشن آپ کے ذہن میں ہوگی F=ma, نیوٹن سیکنڈ لا. تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ F فورس ہے, میئریبل, m میس ہے, میئریبل, a ایکسلریشن ہے, میئریبل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ میئریبل کوانٹیٹیز نہ ہوتی تو ہم نیوٹن کے سیکنڈ لا کو ایکویشن کی شکل میں نہیں لکھ سکتے تھے. تو اس طرح سے میں تو ایک ایکویشن کی بات کر رہا ہوں, تو فزکس کی جتنی بھی ایکویشنز ہیں وہ تمام کی تمام ان ہی فزیکل کوانٹیٹیز کی مرہون منت ہیں, اور انہی کی ٹرمز میں ہم فزکس کے تمام لاز لکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا فاؤنڈیشن آف فزکس rests upon the physical quantities in terms of which the laws of physics are expressed or can be expressed. ان کی ایگزامپلس بہت سی ایگزامپلز ہیں, لینتھ, میس, ٹائم, الیکٹرک کرنٹ, جو چیز کوانٹٹی آپ میئر کر سکتے ہیں وہ تمام اسی میں آ جاتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ فزیکل کوانٹٹیز کی دو کیٹیگریز ہیں. آپ اس سے بخوبی واقف ہیں, آپ لوگ میٹرک میں ان کو پڑھ چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. فزیکل کوانٹیٹیز دو طرح کی ہیں, دو کیٹیگریز ہیں, بیس کوانٹیٹیز اینڈ ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز. بیس کوانٹیٹیز, these are the quantities in terms of which other physical quantities cannot be defined. یعنی یہ بنیادی کوانٹیٹیز ہیں, ان سے آپ جو ہے دوسری کوانٹیٹیز تو بنا سکتے ہیں, لیکن یہ خود دوسری کوانٹیٹیز سے مل کر نہیں بنتی. اچھا, سیکنڈلی ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز. ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز کون سی ہیں؟ دیز آر دا کوانٹیٹیز ڈرائیوڈ فرام ادر فزیکل کوانٹیٹیز. یعنی یہ ایسی کوانٹیٹیز ہیں جو بیسیکلی بیس کوانٹیٹیز سے مل کر بنتی ہیں. اگین غور سے دیکھیے گا, بیس کوانٹیٹیز وہ کوانٹیٹیز ہیں جن کی جو ہے مدد سے آپ دوسری کوانٹیٹیز کو تو ایکسپریس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ نیچے آپ کے سامنے ایگزامپلز آئیں گی تو ان کو ہم دیکھتے ہیں. یہ بیس کوانٹیٹیز آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی ایک لمیٹڈ تعداد ہے, اور 7 ہیں بیسیکلی بیس کوانٹیٹیز. یہ میں نے آپ کے سامنے اس کو مینشن کیا ہے. لینتھ, میس, ٹائم, الیکٹرک کرنٹ, ٹیمپریچر, اماؤنٹ آف سبسٹینس اینڈ لیومینس انٹینسٹی یا انٹینسٹی آف لائٹ. ان کے یونٹ بھی آپ سب جانتے ہیں. لینتھ کا یونٹ ہے میٹر, میس کلو گرام, ٹائم کا سیکنڈ, الیکٹرک کرنٹ کا ایمپیئر, ٹیمپریچر کا کیلوین, اماؤنٹ آف سبسٹینس کا یونٹ ہے جو مول, انٹینسٹی آف لائٹ یا لیومینس انٹینسٹی کینڈیلا. ان کے سمبلز میں نے آگے مینشن کر دیے. اسی طرح سے ڈرائیو کوانٹیٹیز میں آپ آ جائیں. ڈرائیو کوانٹیٹیز کی فکس تعداد نہیں ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ لا تعداد ہیں. بیس کوانٹیٹیز کا کوشچن آئے کتنی تعداد ہیں, تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے 7. ڈرائیو کوانٹیٹیز کی کتنی تعداد ہے, تو آنسر ہونا چاہیے دیز آر ان لمیٹیڈ. فار ایگزامپلس ان میں ایک فورس آپ کے پاس ہے. اب فورس کا یونٹ بیسیکلی نیوٹن تو مشہور ہے, لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیوٹن کو بیسیکلی ہم لکھ سکتے ہیں کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اگر آپ اس کے یونٹ پر ہی غور کریں, کلو گرام, اس کا مطلب ہے میس. یہ جو آپ کے سامنے میس یوز کیا گیا تھا بیس کوانٹیٹیز, یعنی فورس میں میس بھی شامل ہے. آگے میٹر ہے, تو میٹر کس کا یونٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لینتھ کا, تو اس کا مطلب ہے لینتھ بھی فورس میں شامل ہے. یعنی یا ڈسٹنس جو اس نے کور کیا وہ شامل ہے. ڈسٹنس لینتھ ایک ہی سینس میں یوز ہوتے ہیں. پھر سیکنڈ کا اسکیئر ہے, اس کا مطلب ہے سیکنڈ کا مطلب ہے ٹائم. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فورس ہے وہ 3 کوانٹیٹیز سے مل کر بنا ہے, لینتھ, میس اینڈ ٹائم. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 بیس کوانٹیٹیز مل کر ایک نئی کوانٹٹی بنا رہے ہیں, تو وہ آپ کے پاس کیا ہے, فورس ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورس از اے ڈرائیو کوانٹٹی. ورک کی طرف آ جائیں. ورک کا ایک موسٹ کامن جو نام ہے وہ جاؤل ہے یونٹ کا, اور لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یونٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں کلو گرام میٹر اسکوائر پر سیکنڈ اسکوائر. اب یہاں سے بھی وہی مطلب نکلتا ہے کہ یہ بھی لینتھ, میس اور ٹائم سے مل کر بنی ہے. پھر ویلاسٹی کی طرف آپ آ جائیں تو ویلاسٹی کا یونٹ ہے میٹر پر سیکنڈ, یعنی اس میں لینتھ بھی ہے اور ٹائم بھی ہے. ایکسلریشن میں آ جائیں
میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اس میں میس بھی، اس میں لینتھ بھی ہے اور اس میں ٹائم بھی ہے. تو اس طرح سے یہ تمام کوانٹیٹیز ڈرائیو کی گئی ہیں. کن سے ڈرائیو کی گئی ہیں؟ بیس کوانٹیٹیز سے ڈرائیو کی گئی ہیں. اچھا جی، اب اس کے بعد نیکسٹ آپ کا ٹاپک بک میں موجود ہے ایس آئی یونٹس. ایس آئی یونٹ کو میں نے یہاں پہ زیادہ ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ آپ اس سے بہت زیادہ فیملیئر ہیں میٹرک میں، تو ہم سپلیمنٹری یونٹس کی طرف ڈائریکٹلی آتے ہیں. اچھا، ایس آئی یونٹ میں سمپلی آپ دیکھ لیں کہ ایک بیس یونٹ آپ نے پڑھے تھے اور ایک ڈرائیو یونٹ پڑھ سے. تو بیس یونٹ کون سے ہوں گے؟ وہ یونٹس جو بیس کوانٹیٹیز کے ہیں. جیسے پیچھے میں آپ کو ٹیبل میں بتا چکا ہوں، لینتھ ایک بیس کوانٹیٹی ہے تو اس کا یونٹ جو ہے وہ میٹر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میٹر ایک جو ہے بیس یونٹ ہے. میس کا یونٹ جو ہے وہ کلو گرام ہے، تو اس کا مطلب ہے کلو گرام ایک بیس یونٹ ہے. ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے، تو یہ سیکنڈ ایک بیس یونٹ ہے. اسی طرح سے اگر آپ ڈرائیو کوانٹیٹیز کی جو یونٹس کی بات کریں گے تو وہ ڈرائیو یونٹس کہلائیں گے. اب جو آپ کے لیے ایک نئی ٹرم ہے وہ ہے سپلیمنٹری یونٹس، جو ایک ورلڈ لیول پہ جو انٹرنیشنل ایک میئرمنٹس کے حوالے سے کانفرنس ہے، اس نے ابھی تک دو یونٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ ایدر دیز آر بیس یونٹس اور ڈرائیو یونٹس. تو ان یونٹس کو جو نہ تو بیس یونٹ کہلاتے ہیں نہ ڈرائیو یونٹس کہلاتے ہیں، ان یونٹس کو ہم سپلیمنٹری یونٹس کہتے ہیں. اور یہ بیسیکلی دو ہیں. ایک پلین اینگل کوانٹٹی کی ریلیونٹ ہے جسے ہم ریڈین کہتے ہیں، RAD سے ظاہر کرتے ہیں، اور دوسرا یونٹ جو ہے وہ سالڈ اینگلز سے ریلیونٹ ہے جسے ہم اسٹیریڈین کہتے ہیں اور اس کا سمبل ہے SR. تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ آخر یہ پلین اینگل کیا ہوتا ہے اور ریڈین کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے سالڈ اینگل اور اسٹیریڈین کو بھی دیکھیں گے. جی نمبر 1 دیکھیے گا جی، ریڈین. A plane angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of circle. نمبر 1 یہ ورڈ یوز ہوئے پلین اینگل. پلین اینگل آپ نے یاد رکھنا ہے، پلین اینگل بیسیکلی کہا جاتا ہے 2 ڈائمینشنل اینگل. اب 2 ڈائمینشنل اینگل کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹرائنگل بنائی ہے تو اس ٹرائنگل میں کوئی سے بھی کسی بھی کونے پہ جو بننے والا اینگل ہے، چونکہ وہ 2 لائنز کے درمیان بنتا ہے، 2 ڈائمینشنز کے درمیان بنتا ہے، تو آپ اسے 2 ڈائمینشنل اینگل کہیں گے. اور اسی 2 ڈائمینشنل اینگل کو ہم پلین اینگل کہتے ہیں بیسیکلی. اچھا، اب پلین اینگل میں ریڈین کیا ہے؟ پلین اینگل میں ریڈین کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھیے گا. یہ آپ کے سامنے ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا سینٹر جو ہے وہ O ہے، اور ہم نے کیا کیا کہ یہ ایک آرک ہم نے کنسیڈر کی. وہ آرک کی جو لینتھ ہے اس کو بیسیکلی آپ دیکھیں گے میتھ میں بھی پڑھا ہوگا آپ نے، S سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ جہاں سے یہ میں نے لائنیں لگائی ہیں یہ بیسیکلی اس آرک کو ظاہر کر رہا ہے. تھوڑی کروڈ سی یہ جو لائن ہے تو یہ S ہے بیسیکلی، یہ آرک لینتھ ہے. تو اگر اس آرک کی لینتھ اس سرکل کے ریڈیس کے ایکول ہو جائے تو اس آرک کی وجہ سے جو اس سرکل کے سینٹر یعنی O پہ یہ بننے والا اینگل یہ ریڈین کہلائے گا. دوبارہ اس کو غور سے دیکھ لیں کہ اگر آرک کی لینتھ اس سرکل کے ریڈیس کے ایکول ہو جائے تو پھر اس سرکل کے سینٹر پہ جو اینگل پلین اینگل بنتا ہے وہ 1 ریڈین کے ایکول ہوتا ہے. پلین اینگل بیسیکلی میتھ میں ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں آرک لینتھ ڈیوائیڈڈ بائی ریڈیس آف سرکل. اور پلین اینگل کو ہم تھیٹا سے ظاہر کر دیتے ہیں، آرک لینتھ کو ہم S سے ظاہر کر دیتے ہیں، جیسے بتا چکا ہوں ریڈیس کو ہم R سے ظاہر کرتے ہیں. جب پلین اینگل 1 ریڈین ہوگا تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اب یہاں سے خود دیکھیے گا یہ تھیٹا ہے. اب اس کا جو بھی آنسر آئے گا نا، جیسے ہم کہتے ہیں اگر میں آپ سے کہتا کہ یہاں پہ میں نے لینتھ لکھا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس ادھر یونٹ کیا آنے تھے میٹر. تو جو تھیٹا ہے اس کا جو ایک ایسا یونٹ ہے آپ وہ ریڈین ہے. تو آپ مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو یونٹس ہیں وہ ریڈین میں ہے. تو اب وہ 1 ریڈین کب آئے گا؟ تو آبویسلی تب یہ آ سکتا ہے جب یہ دونوں اوپر نیچے سیم ہو. اور یہ سیم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ آرک لینتھ بھی اگر میں لیٹ کر لوں کہ یہ ریڈیس کے ایکول ہے تو یہ ریڈیس اور ریڈیس کٹ جائے گا اور آنسر کیا آ جائے گا 1 ریڈین. تو اسی لحاظ سے ہم ریڈین کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ وہ اینگل یعنی وہ اینگل تھیٹا
جب جو کہ ایک سرکل کے سینٹر پہ بن رہا ہے، کب؟ جب یہ آرک لینتھ اس ریڈیس کے ایکول ہو جائے گی، اور تب یہ دونوں کٹ جائیں گے تو آپ کے پاس آنسر 1 ریڈین ہی رہ جائے گا۔ تو اس کے بعد اگر آپ اگر آپ صرف اس آرک کی بات نہ کریں بلکہ اس پوری آرک لینتھ کی بات کر لیں، تو پھر اس پوری آرک لینتھ کو ہم ایک موسٹ کامن نام ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، سرکمفرنس کہتے ہیں۔ سرکمفرنس بھی بیسیکلی آرک لینتھ ہی ہے، لیکن وہ آرک لینتھ کیا ہے؟ وہ کمپلیٹ سرکل سے بلانگ کرتی ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس پورے سرکل میں کتنے ریڈین ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آرک لینتھ کتنی ہے۔ تو آنسر ہے آرک لینتھ پورے سرکل کے باؤنڈری کے ایکول بن جائے گی، اور یہ باؤنڈری کیا کہلاتی ہے؟ سرکمفرنس ہوتی ہے، اور سرکمفرنس آپ سب جانتے ہیں وہ 2 پائی آر کے ایکول ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ویلیوز ہم اس ایکویشن میں پٹ کریں، آرک لینتھ کی جگہ پہ آ گیا 2 پائی آر، ریڈیس آر کے ایکول آر سے کٹ گیا تو یہ 2 پائی بچ گیا، اور یہ ریڈین پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا یونٹ ہے۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کمپلیٹ سرکل کی بات کریں گے تو اس میں جو تھیٹا ہے وہ ایکول ہوگا 2 پائی ریڈین کے۔ اور یہ اکثر ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ کمپلیٹ سرکل کے اندر کتنے ریڈین ہوتے ہیں، تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے کہ کمپلیٹ سرکل کے اندر 2 پائی ریڈینس موجود ہوتے ہیں۔ اکثر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ڈگریز اور ریڈین میں کیا ریلیشن ہے، تو بڑی آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کمپلیٹ سرکل میں جو ڈگریز ہیں وہ 360 ہوتی ہیں، یعنی تھیٹا از ایکول ٹو 360 ڈگری۔ لیکن ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اسی کمپلیٹ سرکل میں جو تھیٹا ہے وہ 2 پائی ریڈین کے ایکول ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں کو ایکویٹ کر دیں تو 2 پائی ریڈین ایکول بن گیا 360 ڈگری کے، تو 1 ریڈین کس کے ایکول بن جائے گا؟ 360 ڈگری ڈیوائڈیڈ بائی 2 پائی، پائی کی ویلیو پٹ کریں اور اس کو جب آپ کینسل کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 57.3۔ 57 یہ پوائنٹ موجود ہے یہاں پہ درمیان میں 3 ڈگری۔ تو 1 ریڈین، یہ بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ 1 ریڈین کتنے ڈگریز کے ایکول ہوتا ہے، تو آنسر ہے 57.3 ڈگریز کے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 1 ڈگری میں کتنے ریڈین ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ بڑے ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ 57.3 کو یہاں 1 سے آگے ڈیوائڈ کر دیں گے تو وہ آپ کے پاس 1 ڈگری میں ریڈینس کی تعداد آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جو لاسٹ آپ کا آرٹیکل ہے اسٹی ریڈین۔ اسٹی ریڈین بیسیکلی سالڈ اینگل ہے۔ سالڈ اینگل جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پلین اینگل 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے، تو آپ مائنڈ میں لا سکتے ہیں کہ سالڈ اینگل کیا ہوتا ہے؟ 3 ڈائمینشنل۔ اب سالڈ اینگل کو آپ ویژولائز یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں نے ایک کون آئس کریم کھائی ہے، تو وہ جو کون آئس کریم کے جو بالکل سمجھ لیں کہ جو ایک کارنر سا بنتا ہے، اس کارنر پہ جو ایک اینگل بنتا ہے وہ بیسیکلی 3 ڈائمینشنل اینگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیے گا۔ تو 3 ڈائمینشنل اینگل کو سالڈ اینگل کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میتھ میں سالڈ اینگل کی ویسے ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں، یہ ایکول ہوتی ہے سرفیس ایریا ڈیوائڈیڈ بائی ریڈیس آف سفیئر، ریڈیس آف سفیئر کا سکیئر۔ تو یہ میں نے ایس آر لکھا ہے کہ وہ جو پورا آنسر ہے اس کا یونٹ اسٹی ریڈین ہوگا، اس سے کنفیوز نہ ہو۔ تو یہ فارمولہ ہے میتھ میں۔ اچھا، اب اس فارمولے کو اگر آپ اس فارمولے کے ساتھ کمپیئر کریں تو کیا فرق بن رہا ہے؟ یہ آرک لینتھ تھی، یہاں پہ اس کی آرک کی لینتھ، تو اب یہاں پہ آرک لینتھ کی بجائے کیا آ گیا آپ کے پاس؟ اس سرفیس کا ایریا آ گیا، اور یہاں پہ آپ کے پاس تھا ریڈیس آف سرکل، تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ ریڈیس آف سفیئر کا اسکیئر آ گیا۔ تو اٹ مینس کہ کوانٹیٹیز تھوڑی سی ایڈ اپ ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، اب اس میں دیکھیے گا کہ وین سالڈ اینگل 1 اسٹی ریڈین کب ہوگا؟ تو سمپل سی بات ہے، کب ہوگا؟ جب یہ دونوں چیزیں آپس میں برابر ہوں گی۔ کب برابر ہوں گی؟ جب آپ کہیں گے کہ جو سرفیس ایریا ہے وہ کس کے ایکول ہو جائے؟ سکیئر آف ریڈیس آف سفیئر، تو تب یہ دونوں آپس میں کینسل ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ہم اس اسٹی ریڈین کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ a solid angle subtended at the center of a sphere، ٹھیک ہے؟ وہ سرکل کے کرسپونڈنگ تھا، اور یہ سفیئر سرکل یاد رکھیے گا آپ، ایک جو نارمل ایک رنگ ہے اس کو سرکل کنسیڈر کریں، اور جب سفیئر آپ کے ذہن میں آئے تو فٹ بال آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ اب فٹ بال کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیچز بنے ہوتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کو اگر آپ سرفیسز کنسیڈر کر لیں تو اگر ان پیچز کا ایریا اس سفیئر کے ریڈیس کے اسکیئر کے ایکول بن رہا ہے
تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی جو سالڈ اینگل اس کے کونے پہ اس کے اندر جو سینٹر پہ بنتا ہے وہ 160 ریڈین ہوگا. تو اگین اس ڈیفینیشن کو پڑھ لیں. سالڈ اینگل سبٹینڈیڈ ایٹ دا سینٹر آف اے سفیئر بائی این ایریا آف اٹس سرفیس ایکول ٹو دا اسکیئر آف ریڈیس آف دیٹ سفیئر. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر سرفیس جس کی وجہ سے جو اینگل بن رہا ہے اگر اس سرفیس کا ایریا اس ریڈیس کے اسکیئر کے ایکول ہے تو پھر یہاں پہ بننے والا اینگل کیا ہوگا 160 ریڈین. بالکل اس سے ملتی جلتی یہ ڈیفینیشن تھی جیسے یہاں پہ آپ نے کہا تھا ریڈین کے کیس میں کہ جب اس آرک لینتھ کی ایکول ہو جائے گی اس ریڈیس کی تو یہاں پہ آرک لینتھ کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پیچ کا ایریا اس سرفیس کا ایریا جس کی وجہ سے یہاں اس کارنر پہ جو اینگل بن رہا ہے اگر وہ اس ریڈیس کے اسکیئر کی ایکول ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ کینسلیشن ہو جائے گی تو 1 بچ جائے گا تو وہ اینگل جو ہے وہ 160 ریڈین ہو جائے گا. اچھا جس طرح یہاں پہ ہم نے کمپلیٹ سرکل کے لیے بات کی تھی تو یہاں پہ ہم کمپلیٹ سفیئر کے لیے بات کریں گے. اچھا اب کمپلیٹ سفیئر کا جو مکمل جو ایک سرفیس ایریا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ 4 پائی آر اسکوائر. جیسے سرکل کا سرکمفرنس 2 پائی آر آپ کو یاد ہے تو اسی طرح سے اس کو بھی یاد کر لیجئے گا کہ جو سفیئر ہے اس کا جو ٹوٹل سرفیس ایریا بنتا ہے صرف وہ 4 پائی آر اسکوائر ہوتا ہے. تو اگر ہم کمپلیٹ سفیئر کی بات کریں تو سرفیس ایریا کی جگہ پہ ہمیں پٹ کرنا پڑے گا 4 پائی آر اسکوائر, نیچے پٹ کرنا پڑے گا آر اسکوائر, تو آر اسکوائر سے کٹ جائے گا اور 4 پائی بچ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک کمپلیٹ سفیئر میں کتنے سٹی ریڈینز ہوتے ہیں تو آنسر ہے 4 پائی سٹی ریڈینز ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے جو ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ اس لیکچر کو یہاں پہ ہی کلوز کر رہا ہوں. اس سے ریلیونٹ کسی قسم کا کوشچن ہو تو آپ گروپس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ آپ جب ان کی جو ویڈیو کی جو ٹائمنگ ہے چونکہ ایکسیڈ کر رہی ہے اس لیے یہاں پہ میں ایم سی کیوز آپ کو خود دوبارہ نہیں بتا رہا, لیکن جب بھی آپ لیکچر پڑھنے بیٹھیں تو جو بھی ایم سی کیوز بنتے ہیں ان کو خود بنانے کی کوشش کیا کریں اور ان کو سولو کرنے کی کوشش کیا کریں. اور یہ تمام لیکچر آپ کی جو نوٹ بکس ہیں ان میں نوٹ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ نیکسٹ ڈے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.